اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا صلح حدیبیہ کے بعد جب سورۃ الفتح کا نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو جنگ کے اندر جو مال غنیمت ملے گا، جو آسانی ملے گی، وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر جو یہودیوں کا مرکز تھا اور بہت بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، اور جس جگہ پہ بیٹھ کے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو یہ یہودیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن لڑائی تھی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے وہاں پر، وہ مرحب اصل اس کو نام ہے، مرحب کہتے ہیں جس کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور وہاں پر بہت زیادہ مال غنیمت، باغات، زمینیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ تو جب اس طرف جانے لگے تو وہ منافقین جو عمرہ کے سفر پہ ساتھ نہیں گئے تھے، انہوں نے بھی کہا ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سیقول المخلفون، پیچھے رہ جانے والے وہ منافقین اے میرے پیغمبر کہیں گے، اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها، جب آپ چلو گے ان مال غنیمتوں کی طرف، یعنی خیبر کے مال غنیمتوں کی طرف، تاکہ آپ ان کو حاصل کریں، تو وہ کہیں گے ذرونا، یار ہمیں چھوڑو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ قل، اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کی بات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کو ساتھ لے کے جانا نہیں ہے، اور یہ ساتھ آ رہے ہیں صرف مال اور دولت کے لالچ کے حصول میں۔ لہذا قل، ان کو کہہ دو، لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، ہمارے پیچھے نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ رب العزت پہلے فرما چکے ہیں، یعنی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جو مشکل سفر میں ہمارے ساتھ تھے، اب آسانی کے سفر میں بھی وہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت میں تو دوسرے جائیں اور جب آسانی اور مال غنیمت ملنے کا موقع ہو تو پھر تم بھی ساتھ آ جاؤ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فَسَيَقُولُونَ، جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے نا، تو بل تحسدوننا، وہ جواب میں کہیں گے اچھا اب تمہیں ہم سے حسد ہو گیا ہے، اب تم ہمیں ساتھ لے کے اس لیے نہیں چلتے کہ ہم مال غنیمت میں سے حصہ لیں گے، اب تم ہمارے اوپر حسد کرتے ہو، اب تم ہمارے اوپر جلتے ہو کہ ہمیں کیوں کوئی دو چار پیسے یا تھوڑا سا ہمیں بھی کوئی دنیا مل جائے تو تمہیں حسد ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ جو مشکل سفر میں آپ کے ساتھ تھے تو آسانی والے موقع پر بھی آپ نے انہی کو ساتھ رکھنا ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے جانا نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت اب ان منافقین جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کے لیے اللہ نے پھر بھی ایک راستہ چھوڑا کہ تم اپنا نفاق سے توبہ کرو، اب اس میں تو تم ساتھ نہیں جا رہے، لیکن آئندہ موقع ایسے آئیں گے جہاں پر سخت جنگجو قسم کے لوگوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا، اگر اس موقع پر تم اپنے نفاق کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دو گے نا، تو اللہ تمہیں مال غنیمت بھی عطا کرے گا اور اللہ تمہاری ان پہلی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اب اس کے بعد مواقع آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں موقع آیا غزوہ حنین۔ غزوہ حنین یہ جب جاتے ہیں نا یہ عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت وہاں پر جب بندہ عمرہ کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ عمرے کا ارادہ ہو تو وہاں پر ایک کہتے ہیں جی چھوٹا عمرہ اور ایک
بڑا عمرہ، چھوٹے عمرے کا احرام باندھتے ہیں مسجد عائشہ سے، اور جو بڑے عمرے کا احرام ہے وہ باندھنے کے لیے جاتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پر یہ غزوہ حنین ہوا تھا۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یہ ثقیف یہ جو طائف کے لوگوں کا جو قبیلہ تھا، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، بڑے جنگجو اور بڑے میدان جنگ کے بڑے یہ جو تھے نا سمجھدار اور بڑے بہادر لوگ تھے۔ تو ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ 10ویں پارے میں اس غزوہ حنین کا تذکرہ ملتا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، وہاں پر یہ اس کا ذکر ملتا ہے اس غزوے کا۔ تو اس موقع پر انہوں نے وہ پہاڑی درہ تھا، وہاں سے مسلمانوں نے ایسے گزر کے جانا تھا۔ اللہ کی شان، اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتے ہیں نا۔ جب مسلمان غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو اس دن مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تعداد، تو دل ہی دل میں ایک دوسرے کے ساتھ خیال آ گئے اور باتیں ہو گئی، یار آج تو ہم بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، آج کون ہم پر غالب آ سکتا ہے؟ ہم بدر میں تھوڑے تھے تب بھی ہم کافروں پر غالب آ گئے تھے، آج تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ بس اتنا خیال آنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو مغلوب کر دیا۔ بس مومن بندے کی جیسے ہی نظر اللہ سے ہٹتی ہے نا پھر وہ کہیں نہ کہیں لازمی پکڑا جاتا ہے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ مسلمان وہاں پر گزرنے لگے، انہوں نے پہاڑیوں کے اندر چھپا کر اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمان جب عین اس درے کے اندر داخل ہو گئے، چاروں طرف سے انہوں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے، اور وہ قبیلہ حوازن کے لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے، تیر ان کا کوئی چوکتا نہیں تھا۔ تو اتنی تیر انہوں نے پھینکے کہ مسلمان اپنی جان بچا کے وہاں سے نکل کے آئے۔ ثم ولیتم مدبرین، پیٹھ پھیر کر تم بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ باتیں کثرت سے نہیں ہوتی، باتیں تو اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے آسمان سے فرشتے اتارے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، پھر میں نے ایسا لشکر اتارا جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو ہے نا ان کا منہ توڑا اور ان لوگوں کو مغلوب کیا اور تمہیں پھر غالب کیا۔ تو پتہ چلا کہ بندے کے اپنی کثرت اور قلت سے نہیں ہوتی، کامیابی اور فتح اللہ کی مدد اور رحمت اور فضل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کا اور منافقین کو کہہ رہے ہیں اب بیٹھ جاؤ، ابھی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ ہاں اس کے بعد لڑائیاں ہوں گی، سخت قسم کے لوگوں سے مقابلے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، غزوات ہوں گے، تو تم اگر اپنی منافقت کو چھوڑ کر اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ جاؤ گے، اللہ تمہاری پہلی غلطیوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور اللہ تمہیں اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح غزوہ حنین ہوا۔ اسی طرح اس زمانہ کے اندر روم اور فارس یہ دو بہت بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ فارس یہ کسریٰ جو اب مجوسی تھے، ایرانی تھے، اور اسی طرح اس زمانہ کے اندر مسیلمہ کذاب کا فتنہ، جنگ یمامہ ہوئی، بہت زیادہ مسلمان اس جنگ یمامہ کے اندر شہید ہوئے، بہت زیادہ صحابہ کرام اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ وہ بڑے بہادر لوگ تھے جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ اسی طرح مدائن کے مقام پر جس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، جنگ قادسیہ یہ اسلام کی تاریخ کی ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ جنگ قادسیہ 3 دن اور 3 رات لگاتار مسلمان لڑتے رہے۔ یہ جنگ اس طرح نہیں تھی جس طرح آج کل کی ہوتی ہے، بھئی گولیوں والی اور ٹینکوں والی اپنے اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ تو وہ جنگ کس والی تھی؟ تیر اور تلوار اور میدان میں کھڑے رہنا اور دشمن کے ساتھ لڑتے رہنا۔ جنگ قادسیہ 3 دن اور 3 راتیں مسلمان لگاتار لڑتے رہے، لگاتار۔ اللہ رب العزت نے جنگ قادسیہ کے اندر بھی مسلمانوں کو پھر فتح اور کامیابی عطا کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو کسریٰ اور وہ آتش پرست تھے
ان کا اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے نام ہی مٹا دیا۔ یہ مدائن جو تھا نا، مدائن ان کا جو دارالخلافہ تھا، مدائن شہر، تو اس کے اندر جو ان کی تھی نا بلڈنگ اور جو محل تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے آج کل وائٹ ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس، اس کا نام بھی یہی تھا۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وائٹ ہاؤس، اور اس کا تھا ابیض آتا ہے اس کے آخر، المحل الابیض، سفید محل، قصر ابیض، محل ابیض، قصر ابیض ان کا وہ تھا۔ تو مسلمانوں نے وہاں پر حملہ کیا اور دریائے دجلہ یہ راستے میں آیا، اور مسلمانوں نے نا جو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے، لشکر وہاں پر پہنچا، انہوں نے کہا اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ ایرانی دوسری طرف کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھی ہم نے تو پل توڑ دیا، مسلمان آگے کیسے آئیں گے؟ تو جب انہوں نے دریا کے اندر گھوڑے ڈالے نا تو وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے، دیو آمدن، دیو آمدن، بے تو کوئی جن آ گئے ہیں، جن آ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرمایا کہ گھوڑے کے جو سم ہے نا، سم، اللہ نے ان کو بھی گیلا نہیں ہونے دیا، ایسے اوپر سے چلتے ہوئے آ رہے۔ ایک صحابی کا پیالہ پینے کا، جو پیالہ ہوتا ہے نا پانی پینے کا، وہ گزرتے ہوئے اس دریا کے اندر گر گیا۔ تو جب دوسرے کنارے پہ پہنچا نا تو اس نے کہا سپہ سالار کو کہ میرا تو پیالہ گر گیا، تو اس نے پیچھے پانی کو مخاطب کر کے کہا، تو ایک لہر آئی اور وہ پیالہ باہر پھینک دیا اس نے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور وہ بھاگے وہاں پر، اور اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اتنا مال غنیمت اور سونا اور چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ایک جو تھا نا سپاہی، جو مجاہد تھا، ایک ایک مجاہد کے حصہ میں 1200 درہم چاندی کے اور باقی سامان الگ ایک ایک آدمی کے حصہ کے اندر آیا، جہاں پر تعداد شرکاء کی ہزاروں کی تعداد میں تھی، باقی ساز و سامان الگ۔ اور یہی کسریٰ کا محل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جب یہ فتح ہوا۔ اور اسی مناسبت سے ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آ گیا کہ جب وہ سارا مال غنیمت اکٹھا کر کے انہوں نے مدینہ طیبہ روانہ کیا نا، اور مسجد نبوی کے اندر سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایسے جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اتنا سونا چاندی اکٹھا ہوا تھا۔ تو اب سب کے اندر حضرت فاروق اعظم تقسیم فرما رہے تھے، ان کا حصہ نکالا، مجاہدین کا نکالا، پھر بعد میں جو مدینہ طیبہ میں لوگ تھے دائیں بائیں جو آباد تھے، جو مستحق تھے، ان کو بھی بلایا، بھی آؤ بھئی سب اپنا اپنا حصہ لے کے جاؤ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تقسیم فرما رہے تھے اس مال غنیمت کو، سونے چاندی کو تقسیم کروا رہے تھے۔ ایک بندہ اٹھا کے دیتا، ہاں بھی جس باری باری آتے، اللہ کی شان۔ ایک بندہ آیا وہ اپنا حصہ لینے کے لیے، اور ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر وہ آ گیا جو کسریٰ بادشاہ تھا نا، اس کا جو تاج تھا، تاج جو وہ سر پہ رکھتا تھا سونے کا، اور اس کے وہ کنگن، وہ ادھر سے وہ آ گیا اور ادھر سے وہ بندہ لینے کے لیے آ گیا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہ دینے لگے نا، تو اس نے کہا امیر المومنین ایک بات سن لیں میری، آج میں مسلمان نہیں تھا، کافر تھا اس وقت۔ اس آدمی کا نام تھا سراقہ بن مالک، جس کو وہ حضرت فاروق اعظم دے رہے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ سراقہ بن مالک مدلجی۔ وہ سراقہ کہنے لگا امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور پیچھے مکہ کے اندر ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جو بندہ ان کو زندہ مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو اتنے اونٹ میں دوں گا، انعام کا اس نے اعلان کیا ہوا تھا۔ لوگ دوڑ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ کسی کے ہاتھ لگتے۔ تو مجلس کے اندر بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ ساحل سمندر کی طرف ہمیں کچھ سوار جاتے ہوئے نظر آئے ہیں، ساحل سمندر کا جو راستہ ہے نا اس کے قریب سے کچھ لوگ جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ تو جیسے ہی اس مجلس کے اندر بات ہوئی نا تو میں نے اس کو کہا نہیں ہو یار، ادھر کون جاتا ہے، چھوڑ اس بات کو۔ بس یہ کہہ کہ لوگوں کی میں نے توجہ اس بات سے ہٹا دی۔ میں گھر گیا،
وہاں پر میں نے اپنے غلام کو کہا کہ میرا گھوڑا لے کے مکہ سے باہر فلاں جگہ پہ لے جا، میں وہاں آ کے تجھے ملوں گا۔ وہاں سے میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور جدھر سے اس مخبر نے اطلاع دی تھی نا، میں اس راستے پہ چل پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت جو کی ہے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، وہ اسی راستے سے کی ہے۔ اب جو مکہ سے مدینہ لوگ جاتے ہیں، جو روڈ بنا ہوا ہے نا، یہ عین انہی راستوں پر روڈ بنایا گیا ہے جن راستوں سے اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کر کے گئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے میں پیچھے چل پڑا۔ جب میں اس جگہ پہ پہنچا نا تو مجھے نظر آئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر اور صدیق اکبر یہ دونوں جا رہے ہیں۔ یعنی مجھے اپنا مطلوب اور مقصود نظر آ گیا کہ میں اب ان کو پکڑ کے اب میں واپس لے جاؤں گا اور انعام حاصل کروں گا۔ یہ تھے بالکل یعنی کہ عربی دیہاتی قسم کے آدمی تھے، کوئی مکہ کے کوئی معززین کے اندر سراقہ بن مالک کا شمار نہیں ہوتا تھا، عام آدمی تھے۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی نا آگے بڑھنے لگا تو میرا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا اور میں نیچے گرا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس نیت اور جس ارادے سے آیا ہے نا، اللہ تجھے اس نیت کے اندر کامیاب نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، تو آپ جو ہے نا دعا کریں اللہ سے کہ میرا گھوڑا زمین سے جو اس کے پاؤں دھنس گئے ہیں وہ نکل آئے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، میرا گھوڑا باہر نکل آیا۔ پھر میرے دل کے اندر پھر ارادہ تبدیل ہوا، تو دوبارہ سینے تک وہ زمین کے اندر دھنس گیا، دوبارہ میرا گھوڑا۔ پھر میں گر گیا نیچے۔ پھر میں نے کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ دعا کریں مجھے اس اللہ سے مصیبت۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک شرط پر کہ تو واپس چلا جائے گا اور ہمارے بارے میں کسی کو نہیں بتلائے گا کہ ہم اس راستہ سے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں واپس بھی چلا جاؤں گا، کسی کو بتلاؤں گا بھی نہیں، اور اگر کوئی آ رہا ہوا تو اس کو بھی کہوں گا بھئی آگے میں دیکھ کے آیا ہوں اس راستے سے کوئی جانے والا نہیں ہے، اس کو میں واپس بھیجوں گا، آپ مجھے اس مصیبت سے نکالو۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی، میرا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ میں واپس جب چلنے لگا نا تو نبی علیہ السلام نے مجھے آواز لگائی اور کہا سراقہ ایک وقت آئے گا جب تیرے سر پر کسریٰ بادشاہ کا تاج ہوگا اور تیرے ہاتھ میں اس کے کنگن ہوں گے۔ یہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہاں وہ کسریٰ بادشاہ، دنیا کا سپر پاور طاقت، اور اس کا تاج اور اس کا لباس اور اس کا وہ سونا چاندی میں پہنوں گا۔ میں حیران پریشان ہو کے واپس چلا آیا۔ بات میں نے سنی انسنی کر دی، ختم ہو گئی، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جو ہے نا یہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا ثابت کرنا تھا نا، ادھر سے اٹھا کے دیتے جا رہے ہیں، امیر المومنین تقسیم کرتے جا رہے ہیں، ادھر باری آئی لینے کی سراقہ کی، اور ادھر سے باری آ گئی اس تاج اور اس کنگن کی اس کو دینے کی۔ تو جب سراقہ بن مالک نے یہ بات کی نا تو حضرت فاروق اعظم نے بلایا سراقہ کو اور ممبر کے پاس کھڑا کر کے اس کے سر پہ وہ تاج بھی رکھا اور کنگن بھی ہاتھوں میں پہنائے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کر گئے ہیں وہ سچ فرمایا۔ تو یہ لڑائی مسلمانوں نے، اسی طرح یرموک، جنگ یرموک، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر بہت بڑی جنگ تھی، بہت بڑی جنگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا کی۔ پھر اسی طرح کچھ منافقین ایسے تھے جنہوں نے سچے دل سے اپنے نفاق سے توبہ کی اور پکے سچے مسلمان بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ انہوں نے جنگیں بھی لڑی اور غزوات کے اندر بھی شریک ہوئے۔ یعنی اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کو اپنے در سے نہیں دھتکارتے جب تک کہ وہ بندہ خود منہ موڑ کے نہ چل پڑے۔ اللہ کی رحمت تو مرتے دم تک اس کو آواز لگاتی رہتی ہے، آ جا آ جا آ جا آ جا، یہاں تک کہ جب بندہ خود منہ پھیر کے چل پڑتا ہے نا، جاننے پہچاننے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑ کے دوسری طرف چل پڑتا ہے نا، پھر اللہ کہتے ہیں نولی ما تولا، اب جدھر تیرا منہ آتا ہے ادھر ہی دفع ہو جا، نسلی جہنم وساعت مصیرا۔ یعنی اللہ کی رحمت خود بندے کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتی یہاں تک کہ خود بندہ اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کے دور نہ چلا جائے۔